بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمزم ٹاکس میں خوش آمدید. مگر جج صاحبان، آنریبل جج صاحبان، جنہوں نے ریاست کو ماں کی طرح بنانا تھا، جنہوں نے انصاف دلانا تھا، انہوں نے پارلیمان کی آئین کو استعمال کر کے ہمارا 3 نسلوں کا محنت کا ضائع کرنے کا دھمکی دے کے کیا ہم آپ کا 3/3 کا پاس کیا گیا 18ویں ترمیم کو پھینک دیں گے، پھاڑ دیں گے. یہ وہی سوچ ہے جو عامر کا سوچ ہے نا. جب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو جو بھی آپ کا یونیفارم ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھاڑ سکتے ہیں جب بھی وہ جی چاہیں. تو یہ دھمکی دیا گیا، پارلیمان کو دھمکی دیا گیا کہ آپ کا پورا آئین کو ہم ترمیم کریں گے اگر آپ یہ جو ججز اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے اس پہ نظر انسانی نہ کریں. ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ پوری دنیا، آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایگزامپل دیکھ لیں. وہاں جب ان کا سپریم کورٹ جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ان کا جج کا تعیناتی ہوتا ہے تو پورا پارلیمان سامنے بیٹھا ہوتا ہے، عوام کے نمائندے. اب ہمیں یہ دھمکی دیا گیا کہ آپ ترمیم کریں 19ویں آئینی ترمیم. اس دھمکی کی وجہ سے آیا، اور جس فیصلہ پہ یہ آئینی ترمیم ہوا، جس دھمکی پہ یہ آئینی ترمیم ہوا، آج تک وہ ڈیٹیلڈ آرڈر سامنے نہیں آیا. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم لے، بالکل 100 بسم اللہ 3 نسلیں لڑیں گے، لیکن ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا، ہم پورا کر کے دکھائیں گے. ہم نے ماضی سے اپنے سبق سیکھے ہیں. ہم وکلا برادری کو بہت ہی عزت کرتے ہیں، اور کیوں نہیں کریں گے. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو خود وکیل تھا، اور بڑا احترام کے ساتھ، بڑا عزت کے ساتھ، وہی طریقہ ہے کہ آپ قانون سازی کرے، آپ آئین سازی کرے کہ آئے الیکشن لڑو، ممبر پارلیمان بنو، رضا ربانی بنو، جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حفیظ پیس، جو بھی آپ نے بننا ہے بنے. مگر قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے تھرو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آئین بنائیں، ہم موجود ہیں. اگر کوئی کنفیوژن ہے، یہ ایسا نہیں کہ 200 سال پرانا نا، 2000 ایٹ لیسٹ 18ویں ترمیم کے جنہوں نے بنایا وہ موجود ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. مگر خود 184 کے نام پہ، 186 کے نام پہ جج صاحبان نے اپنے آپ کو طاقت دیا ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتے. آئین یہ نہیں کہتا ہے کہ جو ہم نے لکھا، آئین کہتا ہے کہ جو ان کی مرضی ہے. اور یہ this is now proved beyond a reasonable doubt in Pakistani politics. Look at the last 15 years if you're not going to look at the last 70 years. Our judicial system is broken. آپ اگر لائر بنے تو اس لیے کہ آپ عوام کو انصاف دے. کتنے پینڈنگ کیسز ہے عدالت کے سامنے؟ کتنا دیر تک مجھے تو 45 ایئرز انتظار کرنا پڑا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس میں. آج کل وہ ذمہ داری پورا نہیں ہو رہا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام کو طاقتور بنائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو فوری اور جلدی انصاف ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی صوبہ کا درمیان کوئی فرق نہ رہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے، تو پھر آئینی عدالت، آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے. اب آپ
اس لحاظ سے دیکھ لے کہ ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے وہاں بھی وفاق کا بیلنس رکھنے کے لیے تمام صوبوں کو ایک پار پہ رکھنے کے لیے ایک تو obviously آپ کا نیشنل اسمبلی ہے جہاں ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز ہیں، اور دوسرا ہم نے سینٹ آف پاکستان، ایک ہاؤس آف دا فیڈریشن ان کے اوپر بٹھائے ہیں کہ وہاں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو، تاکہ کسی ایک صوبہ کسی دوسرے صوبہ پہ حاوی نہ ہو سکے۔ اور عدالتی نظام میں ہم نے میں آج یہاں نہیں آیا ہوں کسی حکومت کا بل کا حمایت کرنے کے لیے یا کسی حکومت کی ترمیم کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ میں اگر آیا ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی آف چارٹر آف ڈیموکریسی اور ہمارا ویری سمپل ویری فوکس پروپوزل کہ آئینی عدالت اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں ریفارم، میں وہ براڈر پرسپیکٹو میں نہیں۔ تو اس پرسپیکٹو میں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو وفاقی عدالت بنانا پڑے گا تو اس وفاقی عدالت میں ہر صوبہ کا برابر کا نمائندگی ہوگا۔ جہاں تک 58(2) ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایسا آئین میں ایک ہتھیار تھا جس کو استعمال کیا گیا اور جمہوری حکومتوں کو گھر بھیجا گیا غیر جمہوری طریقے سے، اور اس کے خلاف بھی جدوجہد کے بہت لمبا جدوجہد رہا، اور آخر کار ہم نے اس کالا قانون کو آئین سے ہٹا دیا۔ افسوس کے ساتھ کہ وہی 58(2) کا پاور عدالت نے اپنے پاس رکھ لیا، اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے کہ چاہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہو، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہو، جو عوام کا طاقت تھا جس کو ہم نے سمجھا 58(2) کو ہم نے ہٹا کے صدر سے لے لیا، واپس پارلیمان کو عوام کو دلوا دیا، عدالت نے وہ طاقت استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہم تحریک چلا رہے تھے تو ہمارے اتحادیوں میں سے، ہمارا پارٹی میں سے لوگوں میں سے یہ ضرور مطالبہ تھا کہ فلاں ایشو پہ کورٹ جائیں، فلاں ایشو پہ کورٹ جائیں، فلاں ایشو پہ آپ کورٹ جائیں، وہاں سے ہم اس کو نکال سکیں گے۔ مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی تھا کہ ہم عدالت کے دروازے کے تھرو، عدالت کا یہ 58(2) کا اختیار کے ساتھ اس کو گھر نہیں بیچنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم کسی گیٹ نمبر 4 پہ کھٹکھٹا کے اس کو گھر بیچنا چاہتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ وہاں دیکھنے کے بجائے، یہاں دیکھنے کے بجائے آپ پارلیمان پہ زور دیں۔ عدم اعتماد واحد جمہوری پارلیمانی طریقہ ہے پوری دنیا میں کہ آپ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو اگر گھر بھیجنا چاہے تو وہ عوام الیکشن میں کر سکتا ہے یا ان کے نمائندے پارلیمان کے تھرو کروا سکتے ہیں، نہ کوئی جنرل نہ کوئی جج کے پاس اختیار ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ سب نے ایکسپیرینس کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں یا کسی عامر نے یہ استعمال کیا یا کسی جج صاحب نے استعمال کیا۔ ہم نے ایک دفعہ اس ملک کی تاریخ میں عدم اعتماد کے تھرو ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا، مگر میرا آئین کا بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن ملے، تاکہ کل کوئی کسی جج میں ہمت نہ ہو کہ اس سے اعلان کرے کہ وہ کالا باغ ڈیم بنائے۔ ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے، ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے۔ ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے تاکہ کسی اور وزراء اعظم کو تخت دار پہ نہ چڑھایا جائے۔ ہم آئینی عدالت اس لیے بنائیں گے کہ ان سب شکایت، سارے مسئلے کی اپنی جگہ،
ताकि इस मुल्क के अवाम को इंसाफ मिले। इस मुल्क के अवाम को मेरा जिम्मेदारी है, आप लॉयर्स बने उनका केस लड़ने के लिए। मैं इस हाउस में बैठा हूं ताकि मैं कानून बनाए, ताकि मैं आईन बनाए। और मैं समझता हूं कि बेहतर होगा कि हम कंसेंसस के थ्रू बनाएं। बेहतर होगा कि दूसरी जमातें साथ मिलके बनाएं। मगर माजी से हमने अपने सबक सीखे हैं। जो गलतियां हमने देखा था लॉयर्स मूवमेंट की वजह से, जिस तरीके से हमारे अदालत का निज़ाम उस तहरीक के नतीजे में चल पड़ा है, इस दफ़ा हम आपकी तकरीरें भी सुनेंगे, आपके जलसे अगर होंगे तो होंगे, मगर आपका इनपुट भी, मैंने नाइक साहब को कहा है, आई नो द लॉ मिनिस्टर ऑन हिज ओन अकॉर्ड, हमारा पुराना भी, आपके जो पहले ओहदेदार थे उनका इनपुट तो पड़ा हुआ है। अगर मजीद कोई इनपुट हो, आईनी अदालत तो बनेगा। जुडिशल रिफॉर्म्स को हमें ले आने पड़ेंगे। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर 50 साल बाद इंसाफ मिला है, अब इंशाअल्लाह ताला अवाम को इंसाफ मिलेगा। किसी और का नियत जो भी हो, मैं कोई पर्सन स्पेसिफिक आइन नहीं बनाऊंगा, मैं कोई पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बनाऊंगा, मगर मैं किसी, आपकी अपना भी, हमारा अपना सियासत होता है, आपकी बुखला का सियासत भी होता है, जुडिशरी का अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए, वहां भी अपना सियासत भी होता है। मैं ना बुखला का सियासत का शिकार होऊंगा, ना जुडिशरी का सियासत का शिकार होऊंगा। हमने अपना काम करके दिखाना है, अवाम को हम जवाब देंगे, आइन हम बना के रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।